السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہمارا آج کا ٹاپک ہے لیکچر نمبر 11 زکوٰۃ. زکوٰۃ یہ دیکھ لیجئے کہ 5 پلرز آف اسلام. اسلام کی 5 ستونیں ہیں، جس میں سب سے پہلا ہے شہداء، جسے ہم کہتے ہیں عقیدہ توحید. پھر ہے صلاح، نمبر 2 نماز، صوم، نمبر 3 جو ہے وہ ہمارے پاس روزہ، زکوٰۃ نمبر 4، اور حج جو ہے وہ نمبر 5 ہے. تو آج ٹاپک ہمارا ہے زکوٰۃ. تو اسلام کا جو چوتھا پلر ہے یا 4تھ پلر ہے وہ ہمارا زکوٰۃ ہے. اس کا انٹروڈکشن دیکھ لیجئے کہ زکوٰۃ از سرٹن فکسڈ پورشن آف ویلتھ اینڈ پراپرٹی دیٹ اے مسلم از obliged ٹو پے ایئرلی فار دا benefits آف دا پور ان دا مسلم کمیونٹی. کسی بھی مسلمان ملک میں یا مسلمان ریاست میں جو جتنے بھی ایسے لوگ جو کہ صاحب حیثیت ہوتے ہیں، ان پر فرض ہے کہ وہ اپنی دولت کا ایک خاص حصہ جو ہے، جو کہ ایک خاص فکس پرسنٹیج میں ہوتا ہے، وہ اپنی پراپرٹی کا وہ حصہ جو ہے ہر سال جو ہے وہ غریبوں کو دیتے ہیں زکوٰۃ کے طور پہ. دا پیمنٹ آف زکوٰۃ از obligatory. تو یہ جو زکوٰۃ کی جو پیمنٹ ہوتی ہے یہ فرض ہوتی ہے ہم پر، ایز اٹ از ون آف دا 5 پلرز آف اسلام. یہ اسلام کے 5 پلرز میں سے ایک پلر ہے. زکوٰۃ از میجر اکنامک مینس فار اسٹیبلشنگ سوشل جسٹس اینڈ لیڈنگ مسلم سوسائٹی ٹورڈز پراسپیرٹی اینڈ سیکورٹی. زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک معاشی جو ہے وہ ذریعہ ہے، جس سے جو ہے وہ ہم معاشرتی ناانصافیاں ختم کرتے ہیں اور ایک مسلمان ریاست کو جو ہے وہ خوشحالی اور سیکورٹی پرووائڈ کرتے ہیں. ایوری مسلم ہو اونز اے فکسڈ منیمم amount of wealth called نصاب and who satisfied certain other conditions must pay زکوٰۃ. ٹھیک ہے، تو ہر مسلم جس کے پاس جو ہے ایک خاص حد تک رقم ہے یا دولت ہے، خاص اماؤنٹ آف ویلتھ کا مطلب ہے ایک خاص حد تک جو ہے اس کے پاس ویلتھ ہے. اب وہ ویلتھ جو ہے وہ سونے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ روپے پیسے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس پراپرٹی کو جس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے اس کو ہم نصاب کہتے ہیں. اینڈ ہو سیٹسفائز سرٹن ادر کنڈیشنز مسٹ پے زکوٰۃ. تو کچھ اور کنڈیشن ہوتی ہیں، وہ سیٹسفائی کریں گے تو آپ زکوٰۃ پے کریں گے. ٹھیک ہے. میننگ آف زکوٰۃ. دا ورڈ زکوٰۃ از این عربک ورڈ. ٹھیک ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ عربی کا ورڈ ہے. دیٹ شوز 2 لٹرلی میننگز. اس کے 2 مطلب ہمارے پاس آتے ہیں. نمبر 1 ہے پیوریفیکیشن اینڈ نمبر 2 ہمارے پاس ہے گروتھ. ٹھیک ہے، تو نمبر 1 پیوریفیکیشن کا مطلب کیا ہے؟ پیوریفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خالص کرنا، کسی چیز کو یہ پیور سے نکلا ہے، پیور کا مطلب ہوتا ہے خالص، تو کسی چیز کو خالص کرنا. اٹ مینس پیوریفیکیشن آف سول. اپنی روح کو جو ہے وہ آپ پیوریفائی کریں، اس کو پاک کریں. تو پیوریفیکیشن کا مطلب پاک کرنا. تو زکوٰۃ پے کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنی روح کو پاک کرتے ہیں. کریکٹر، لائف اینڈ ویلتھ. ہم اپنی روح کو، اپنے کردار کو، اپنی زندگی کو اور اپنی دولت کو پاک کرتے ہیں. زکوٰۃ پے کرنے کا مطلب ہے. زکوٰۃ پیوریفائز دا ہیومن سول. یہ ہمارے ہیومن سول کو پیوریفائی کرتی ہے. کیپنگ اے پرسن اوے فرام انلیگل سورسز آف ارننگ، ایلیمینیٹنگ لو فار میٹیریلزم. ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ، جو بندہ زکوٰۃ پے کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اپنی روح کو پاک کرتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے جب آپ اپنی روح کو پاک کریں گے تو جو انلیگل ناجائز ذرائع سے جو آمدنی ہوتی ہے ہم اس سے دور رہیں گے. اور ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ ہمارے دل سے مادیت یا لالچ یا حرص جو ہے یا دولت کی محبت جو ہے وہ کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ پے کرنے کا پہلا مطلب کیا ہے؟ پاک کرنا. اپنی روح کو، اپنے کردار کو، اپنی زندگی کی، اپنی دولت کو پاک کرنا. اور جب ایک انسان زکوٰۃ پے کرتا ہے تو وہ غلط طریقوں سے یا ناجائز طریقوں سے کمائی گئی دولت سے دور رہتا ہے اور اس کے دل سے لالچ، حرص جیسے جذبات یا محبت کس کے لیے؟ دولت کے لیے یا مادیت کے لیے محبت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. نمبر 2 اس کا مطلب ہے زکوٰۃ کا گروتھ. گروتھ کا مطلب ہے نشو و نما پانا یا بڑھنا، کی چیز بڑھ رہی ہے. اٹ مینس دیٹ اے پرسن ہو پیز زکوٰۃ ریگولرلی ہز انڈیویجول ویلتھ ایز ویل ایز دا کمیونٹی ویلتھ کیپس آن گروئنگ بائی دا بلیسنگ آف آلمائٹی. ایک بہت بڑی بات ہے کہ زکوٰۃ، جو بندہ بھی زکوٰۃ پے کرتا ہے ہر سال، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، تو ایک بندہ جب باقاعدگی سے ہر سال زکوٰۃ پے کرتا ہے تو اس سے نہ صرف اس کی اپنی دولت بڑھتی ہے، ذاتی دولت بڑھتی ہے، اور اس کے علاوہ بلکہ جو سوسائٹی ہے، کمیونٹی ہے جس میں وہ زکوٰۃ پے کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کے پاس بھی جو ہے دولت بڑھے گی یا ان کی جو انکم ہے، آمدنی وہ بڑھے گی.
تو زکوٰۃ ایک طرف تو ہماری روح کو پاک کرتا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ہماری دولت کو بڑھاتا ہے. کبھی یہ مت سمجھے کہ زکوٰۃ پے کرنے سے ہماری دولت کم ہو جاتی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ شرطیہ زکوٰۃ پے کرنا شروع کریں، آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ہر سال جو ہے آپ کی زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت جو ہے وہ زیادہ ہوگی. یہ میں آپ کو شرطیہ بتا رہی ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈیفینیشن آف زکوٰۃ. ٹھیک ہے، زکوٰۃ از اے ٹرانسفر پیمنٹ وچ a صاحب نصاب person make at given rate by themselves or through the Islamic State to the poor and the needy in or after the month of Rajab. ٹھیک ہے، زکوٰۃ سب سے آخر میں کیا ہے، آفٹر دا منتھ آف رجب، کہ زکوٰۃ ہم کب پے کرتے ہیں؟ رجب کے مہینے کے بعد. تو رجب کے مہینے کے بعد شعبان اور رمضان آتا ہے. زیادہ تر لوگ جو ہے وہ رمضان یا پہلی رمضان کو زکوٰۃ پے کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد زکوٰۃ ہے کیا؟ زکوٰۃ از اے ٹرانسفر پیمنٹ. ٹھیک ہے، ایک پیمنٹ ہوتی ہے جو ہم نے کسی دوسرے، ادائیگی ہوتی ہے ہم نے کسی دوسرے بندے کو ٹرانسفر کرنی ہوتی ہے. وچ صاحب نصاب مسلم، صاحب نصاب مسلم کون تھا؟ وہ مسلمان جس کے پاس جو ہے وہ 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی ہے یا اتنی اماؤنٹ کی پیسے ہیں اس کے پاس، تو وہ ہم اسے صاحب نصاب بولیں گے. تو ایک صاحب نصاب بندہ جو ہے وہ زکوٰۃ پے کرتا ہے کس کو؟ کسی بھی ایسے مسلم کو جو کہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، اور ایک خاص ریٹ سے پے کرے گا. وہ ریٹ کیا ہوگا؟ 2.5%. ٹھیک ہے، اور تھرو دا اسلامک اسٹیٹ ٹو دا پور. تو کسی بھی پور بندے کو جو ہے ایک صاحب نصاب بندہ جو ہے ایک سال کے اندر جو بھی اماؤنٹ پے کرے گا، اور وہ اماؤنٹ کب پے کرے گا؟ رجب کے مہینے کے بعد. تو ہم اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. اسسمنٹ آف زکوٰۃ. اسسمنٹ آف زکوٰۃ میں کیا آتے ہیں؟ فار دا اسسمنٹ آف زکوٰۃ فالوئنگ تھنگس مسٹ بی کیپٹ ان ویو. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے اسسمنٹ کے لیے ہمارے پاس کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کے لیے ہم کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہیں. نمبر 1 ہے صاحب نصاب مسلم، کہ زکوٰۃ کون پے کرتا ہے؟ سب سے پہلے وہ مسلمان جو کہ صاحب نصاب ہے. اچھا، a Muslim who owns and keeps in his or her possession at least 7.5 تولہ گولڈ اور 52.5 تولہ سلور اور کیش منی ٹو دا ایکویلنٹ ویلیو از کنسیڈرڈ اے صاحب نصاب مسلم. ایک صاحب نصاب مسلم کون ہوتا ہے؟ وہ مسلمان، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52 تولہ چاندی ہو یا اتنے اماؤنٹ کا کیش اس کے پاس موجود ہو، اور ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ 1 سال کا عرصہ گزر جائے، تو وہ بندہ جو ہے وہ صاحب نصاب تو زکوٰۃ پے کرے گا. تو صاحب نصاب ہم کسے کہتے ہیں؟ وہ بندہ جس کے پاس اتنا سونا یا اتنا چاندی ہو یا اس کے برابر اماؤنٹ کے پیسے ہوں، تو صاحب نصاب ہے. نمبر 2، ایکسپوزڈ اور ان ایکسپوزڈ ویلتھ. ٹھیک ہے، ایکسپوزڈ ویلتھ کا مطلب ہے وہ دولت جو سامنے ہے، نظر آتی ہے سب کو. ان ایکسپوزڈ وہ دولت جو چھپی ہوئی ہے، کسی کو ہمیں پتہ نہیں ہے. تو جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ آپ کی ایکسپوزڈ ویلتھ پر بھی ہے اور ان ایکسپوزڈ ویلتھ دونوں پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ از پیڈ فار 2 ٹائپ آف ویلتھ. ٹھیک ہے، ایکسپوزڈ اور ویزیبل ویلتھ. ایکسپوز اور ویزیبل ویلتھ کون؟ اور ان ایکسپوز اور انویزیبل ویلتھ. ایکسپوزڈ ویلتھ از دا ویلتھ وچ از ایکسپوز ٹو دا سوسائٹی. ٹھیک ہے، ایسی دولت جو کہ سوسائٹی کی نظروں میں، لوگوں کی نظروں میں ایکسپوز ہے، ان کے سامنے ہے، ان کو نظر آ رہی ہے. فار ایگزامپل ایگریکلچر گڈس، کیمل ہو گیا، شیپ ہو گیا، منرل ہو گیا. آن دا ادر ہینڈ اچھا، ایسی دولت جو کہ سامنے لوگوں کو نظر آ رہی ہے وہ ایکسپوز. جیسے کسی بندے کے پاس اگر اونٹ ہے یا ان کے پاس بکریاں ہیں یا اس کے پاس منرلس ہیں یا اس کی زمین ہے، ٹھیک ہے، یا اس کی کوئی جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، تو وہ سامنے اس کو سب کو نظر آ رہی ہے، تو وہ ایکسپوز ویلتھ ہوتی ہے. آن دا ادر ہینڈ ان ایکسپوز ویلتھ از دا ویلتھ وچ ریمینس ان ایکسپوز ٹو دا سوسائٹی. ایسی دولت جو کہ سوسائٹی کے لیے ان ایکسپوز ہے، ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہی لیکن اس بندے کے پاس دولت موجود ہے. جیسے کہ سونا جو ہے وہ ہم ہر کسی کو نہیں دکھا رہے ہوتے، وہ تو جس کے پاس ہوتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے. سلور ہو گیا، کیش ہو گیا، یا کوئی اور لیکوڈ ایسٹ جیسے کہ پرائز بانڈ وغیرہ جو ہے وہ بھی لیکوڈ ایسٹ ہوتے ہیں، یا سیونگ سرٹیفکیٹس ہو گئے. یہ ہمارے پاس کیا چیز ہوتی ہے؟ ان ایکسپوز ویلتھ ہوتی ہے. تو زکوٰۃ جو ہے وہ پہلی بات کنڈیشن کیا ہے کہ صاحب نصاب مسلم ہو، اور دوسری بات یہ اس کے پاس ایکسپوزڈ ویلتھ ہو یا ان ایکسپوزڈ ویلتھ ہو. تھرڈ ہمارے پاس ہے جی دا ریٹ آف زکوٰۃ. زکوٰۃ کا ریٹ ہمارے پاس کتنا ہے؟ ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے دا ریٹ آف زکوٰۃ. ٹھیک ہے، زکوٰۃ از پیڈ ایٹ دا فالوئنگ فکس ریٹ. زکوٰۃ جو ہے وہ اس کے کچھ فکس ریٹس ہیں اور اسی حساب سے ہم اس کو پے کرتے ہیں. نمبر 1 ہے گولڈ اینڈ سلور اور کیش. ٹھیک ہے، فار ایٹ لیسٹ 7.5 تولہ گولڈ، 52.5 تولہ سلور اور ایکویلنٹ ویلیو ان ٹرم آف بزنس انوینٹریز اور کیش منی. دا ریٹ آف زکوٰۃ از 2.5 آف دا ٹوٹل ویلیو آف دا گڈز اور منی. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بندے کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، 52 تولہ چاندی ہے یا اس کے برابر پیسے ہیں، اس کے اوپر ہم کتنی زکوٰۃ پے کریں گے؟ 2.5%
کے لحاظ سے پے کریں گے. ایگریکلچر گڈس, ایگریکلچر میں کیا ہے, زکوٰۃ وچ از کالڈ عشر از پیڈ ایٹ دا ریٹ آف 10% فرام دا ایگریکلچر آؤٹ پٹ آف دا لینڈ وچ از ایریگیٹڈ بائی نیچرل ریسورسز. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ ایک کنڈیشن ہے کہ ہمارے پاس اگر زرعی زمین ہے, ٹھیک ہے, زرعی زمین پر جو پیداوار ہوگی اس پہ جو زکوٰۃ پے کریں گے اس کو ہم عشر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کے پاس زرعی زمین ہے اور آپ اس زرعی زمین کو جو اس کو پانی وغیرہ دیتے ہو یا اس کو ایریگیشن کے اس پہ آپ فصلیں اگاتے ہو اور آپ نیچرل طریقے سے آپ کے پاس پانی جو ہے وہ نیچرل طریقے سے آپ دیتے ہو, مطلب کہ اتنا پانی ہے کہ آپ اس کو آرام سے دے سکو, وہاں پہ بارشیں وغیرہ بہت ہو رہی ہیں یا وہاں پہ پانی اس علاقے میں بہت ہے, تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے, پھر اس پہ زکوٰۃ کتنی ہوگی, پیداوار پہ 10% کے لحاظ سے جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی. اچھا, اینڈ از پیڈ ایٹ دا ریٹ آف 5% فرام دا آؤٹ پٹ آف دا لینڈ وچ از ایریگیٹڈ بائی آرٹیفیشیل ریسورسز لائک کینالز اینڈ ٹیوب ویل ایکسیٹرا. لیکن اگر زمین پہ جو پیداوار ہے اس کے لیے آپ کو آرٹیفیشیل طریقے استعمال کرنے پڑتے ہیں پانی وغیرہ دینے کے لیے, جیسے کہ کینال سسٹم ہے یا ٹیوب ویل سسٹم ہے, تو پھر کیا ہوگا, اس صورت میں آپ کی جو ہے پھر آپ کو 10% کے بجائے 5% جو ہے وہ زکوٰۃ پے کرنی پڑے گی. تو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز میں انسان کی آسانی دیکھتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اپنا قدرتی پانی موجود ہے جس پہ آپ کو خرچہ نہیں کرنا پڑتا, تو پھر آپ 10% جو ہے وہ پیداوار کا 10واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پہ دیں گے. لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کے پاس نیچرل پانی جو ہے وہ نہیں ہے اور آرٹیفیشیل طریقوں سے کینالس کے اور ٹیوب ویل کے تھرو آپ کر کے بجلی کا خرچہ تو پانی کا خرچہ برداشت کر رہے ہیں, تو پھر اس صورت میں آپ صرف اور صرف 5% جو ہے وہ ٹوٹل پیداوار کا حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ دیں گے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے اینیملس. ٹھیک ہے, جانوروں پہ کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے. زکوٰۃ از پیڈ آن دا کمرشل اینیملس ان دا فالوئنگ ریٹ. ٹھیک ہے, کسی بندے نے اگر جانور پالے ہوئے ہیں اپنی تجارت وغیرہ کے لیے, ضرورت کے لیے, تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہوتا ہے. 1 گوٹ, GOAT گول نہیں ہے, یہ ہے ہمارا گوٹ. 1 گوٹ فرام 40 to 120 گوٹس. ٹھیک ہے, اگر کسی بندے کے پاس 40 بکریاں ہیں, 40 سے لے کر 120 تک کی بکریاں, 120 بکریاں ہیں, اگر 40 بکریاں ہیں تو آپ 40 بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ دیں گے. ٹھیک ہے, اگر 40 سے لے کر 120 تک بکریاں ہیں تو ہم صرف اور صرف 1 بکری جو ہے وہ زکوٰۃ دیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس 121 سے لے کر 200 تک بکریاں ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس 120 سے زیادہ بکریاں ہیں اور 200 سے کم بکریاں ہیں, اس صورت میں ہم 2 بکریاں زکوٰۃ دیں گے. اگر کسی بندے کے پاس 200 سے اوپر بکریاں ہیں اور 300 تک بکریاں ہیں, تو وہ پھر 1 سال میں 3 بکریاں جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پہ دے گا. 1 cow فرام ایچ 40 cows. اگر کسی آدمی کے پاس 40 گائیں ہیں تو اس 40 گائے پر 1 گائے جو ہے وہ زکوٰۃ بنتی ہے. 1 camel فرام ایچ 5 camels. اگر کسی کے پاس 5 کم از کم اونٹ ہیں تو 5 اونٹوں پر 1 اونٹ جو ہے وہ زکوٰۃ ہوتا ہے. منرلس. ٹھیک ہے, منرلس میں کیا ہے, زکوٰۃ از پیڈ آن منرلس آلسو. ٹھیک ہے, زکوٰۃ جو ہے وہ معدنیات کے اوپر بھی پے کرتے ہیں, جیسے کہ کول ہو گیا, آئرن ہو گیا, سالٹ ہو گیا, ان سب کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. اور کس سے طرح سے ہوتی ہے کہ جو لوگ معدنیات نکالتے ہیں, کھوتے ہیں, تو اس پر وہ 1 سال میں 20% جو ہے وہ پیداوار کا 20% زکوٰۃ جو ہے وہ پے کریں گے. ٹائم اسپین. ٹھیک ہے, یہ کتنے عرصے بعد ہم زکوٰۃ پے کرتے ہیں. اٹ از نیسسری دین 1 year مسٹ elapse اوور دا ایسٹ وچ از سبجیکٹ ٹو زکوٰۃ. تو زکوٰۃ ہم کیسے پے کرتے ہیں کہ جو ایسٹس آپ کے پاس ہیں جس پر آپ نے زکوٰۃ پے کرنا ہے وہ آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں اور 1 سال گزر گیا ہے, تو اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایگزیمپٹیڈ. اب کون کون سی چیزیں جو ہے وہ زکوٰۃ سے ایگزیمپٹیڈ ہیں یا اس پہ زکوٰۃ نہیں پے کرنی پڑتی. فالوئنگ پراپرٹیز اینڈ ایسیٹس ہیو بین ایگزیمپٹیڈ فرام دا لیوی آف زکوٰۃ. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ پراپرٹیز ایسی ہیں جو کہ زکوٰۃ سے مطلب مستثنا ہے یا اس پہ زکوٰۃ نہیں پے کرتے. نمبر 1 کیا ہے کہ پرسنل ایسیٹس لائک کلوتھس, آرٹیکلز آف فرنیچر. ٹھیک ہے, آپ جو اپنے گھر میں کپڑے استعمال کرتے ہیں, کپڑے پہنتے ہیں, یا جو آپ کے گھر میں فرنیچر ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتا. ہاؤس ہولڈ گڈس ایکسیپٹ ornaments اینڈ یوٹینسلس آف گولڈ اینڈ سلور. ٹھیک ہے, گھر میں جتنی بھی چیزیں ہیں, چاہے وہ کپڑے ہیں, چاہے وہ فرنیچر ہے, گھر کے استعمال کی دوسری چیزیں ہیں, لیکن سوائے ornaments زیورات کے, اینڈ یوٹینسلس آف گولڈ اینڈ سلور. لیکن اگر آپ کے پاس سونے چاندی کے برتن ہیں یا زیورات ہیں ان پر زکوٰۃ ہے, باقی چیزوں پہ, گھریلو استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. اس کے بعد سیکنڈ ہے ہارسز اینڈ ایسیس فار کنوینس اینڈ جہاد. اگر آپ کے پاس گھوڑے ہیں, ٹھیک ہے, گھوڑے ہیں اور وہ گھوڑے کس لیے رکھے ہوئے ہیں, کنوینس کے لیے, آنے جانے کے لیے, سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں یا جہاد کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو ایسے گھوڑوں پر زکوٰۃ نہیں بنتی. آرمز اور ویپنس فار پرسنل یوز. اگر کسی کے گھر میں اسلحہ ہے, کوئی اسلحہ وغیرہ رکھا ہوا ہے اور وہ ان کے پرسنل استعمال کے لیے, ذاتی استعمال کے لیے, اس پہ جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی.
cattle employed in the farming or transportation of goods. ٹھیک ہے، وہ جانور جو کہ ہم نے فارمنگ کے لیے مطلب کہ اسے ہم ہل، جیسے بیل، کسی کے پاس بیل ہیں اور وہ ان سے کھیتوں میں ہل چلاتا ہے، یا جو ہے وہ اس کے پاس ایسے جانور ہیں جن سے وہ ٹرانسپورٹیشن کا کام لیتا ہے، اس پہ چیزیں لاد کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لاتا ہے، تو ایسے جانوروں کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. ٹولس آف اے پروفیشنل فار ہز پرسنل یوز، کسی بندے کے پاس ٹولس ہیں، آلات ہیں جن سے وہ اپنا کوئی پروفیشن، جیسے کہ ڈاکٹرس کے پاس اس میں ٹولس ہوتے ہیں، سنار کے پاس اپنے ٹولس ہوتے ہیں، تو وہ اس کے پرسنل یوز کے لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگا. ریزیڈینشیل ہاؤس، ٹھیک ہے، کسی کا جو آپ کا ہمارا ذاتی گھر ہوتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتا. سلیوز اینڈ سرونٹس، آپ کے پاس غلام ہیں، سرونٹس ہیں، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتا. بکس، کتابوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی. فوڈ فار دا اونر اینڈ ہز فیملی، جو گھر میں آپ لوگوں نے راشن رکھا ہوا ہے، فوڈ رکھا ہوا ہے، چاہے جتنے بھی عرصے کے لیے آپ لوگ خرید کے رکھتے ہیں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی. ایگریکلچر، لینڈ اینڈ فیکٹری بلڈنگ اینڈ مشینری، ٹھیک ہے، کسی کے پاس زرعی زمین ہے یا اس کے پاس فیکٹری بلڈنگ ہے، مشینری ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. اچھا، اس کے بعد ہے بینیفیشریز آف زکوٰۃ، زکوٰۃ کے ہم کس کس کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 اس میں 8 کیٹیگریز ہے. نمبر 1 ہے دا پور، غریب لوگ. ٹھیک ہے، دیز آر دا پیپل ہو کین ناٹ بی ٹریٹڈ ایز صاحب نصاب، ایسے لوگ جو کہ صاحب نصاب نہیں ہیں، تب غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، مطلب صاحب ان کے پاس جو ہے وہ صاحب نصاب، جتنے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. دا نیڈی، ضرورت مند. دیز آر دا پیپل ہو آر انیبل ٹو ارن دیئر لیونگ، ٹھیک ہے، ایسے لوگ ہیں جو اپنی ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل ہینڈی کیپڈ، ڈسیبل، آرفنس، یتیم ہیں، مسکین ہیں، یا جو ہیں وہ معذور لوگ ہیں، ان کو جو ہے ان پہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. کلیکٹرز آف زکوٰۃ، زکوٰۃ کو جمع کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے، جو محکمہ زکوٰۃ کے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، ان کو تنخواہیں وغیرہ جو ہے وہ کہاں سے دی جاتی ہے، وہ اسی زکوٰۃ میں سے جو وہ جمع کرتے ہیں اس میں سے ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں. اس کے بعد ہے دا نیو مسلمس، ٹھیک ہے، جو نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا ہے، تو ان کی مشکلات کم کرنے کے لیے بھی ان کی زکوٰۃ سے مدد کی جا سکتی ہے. دا سلیوز، غلام، زکوٰۃ کین بی یوز ٹو میک فری دا سلیوز اینڈ پریزنرز آف وار فرام دیئر ماسٹرز اینڈ اینیمیز، ٹھیک ہے، غلام، کوئی مالک جو ہے وہ غلام پہ بہت ظلم کرتا ہو یا ان کو تکلیف دیتا ہو، ایذا پہنچاتا ہو، یا کوئی ہمارے پاس جنگی قیدی ہوں، ان کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے دے کر ان کو چھڑایا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے دا ڈیٹرز، قرض دار. پیپل who are heavily indebted can get zakat to repay their debts provided that debts is not taken for sinful purpose. کسی بندے نے، کہ کوئی بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ پیسوں کا قرض دار ہو گیا ہے اور وہ یہ قرضہ واپس نہیں کر سکتا، تو اس کے قرضے کو ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے دے کر اس کا قرضہ ختم کیا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ جو اس نے قرضہ لیا ہے وہ کسی غلط کام کے لیے، کسی انلیگل کام کے لیے نہیں لیا، ٹھیک ہے، کسی گناہ کے کام کے لیے نہیں لیا. دا ٹریولرز، ٹھیک ہے، جو مسافر لوگ ہوتے ہیں. دا ٹریولرز can get zakat to complete their journey in case they fall in need of money، ٹھیک ہے، کہیں مسافر ہوں آپ، کسی جگہ سفر پہ گئے ہیں اور آپ کے پاس کبھی کچھ ہے نہیں سفر کنٹینیو کرنے کے لیے، واپس جانے کے لیے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے، کسی سے زکوٰۃ کی جا سکتی ہے. مجاہدین، زکوٰۃ کین آلسو بی گیون ٹو مجاہدین ٹو پریپیئر دیم فار جہاد. جو مجاہدین لوگ ہوتے ہیں جو کہ جہاد کرتے ہیں، جو کہ اپنے گھر بار کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے کما نہیں سکتے کیونکہ وہ جہاد میں مصروف ہیں، تو ایسے لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کی رقم سے. آلسو دا ڈیپینڈنٹس آف دا مرٹیئرس اینڈ دا ریلیجیس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کین سیک اسسٹنس فرام دا زکوٰۃ فنڈ. اس کے علاوہ جو لوگ شہید ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، ان کی جو فیملیز ہوتی ہیں ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ریلیجیس ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں، مدرسے وغیرہ ہو گئے، ایسے ادارے جو کہ مسلمان بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں، تو ان کی مدد جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے. اس کے بعد ہے اکنامک اینڈ سوشل بینیفٹس آف زکوٰۃ. زکوٰۃ کے معاشی فائدے کیا ہیں یا اس کے سماجی فائدے کیا ہیں ہمارے پاس. زکوٰۃ پیوریفائز دا سول آف دا کنٹریبیوٹر فرام دا ایولس آف میزرنیس، ٹھیک ہے، ہم نے کیا پڑھا تھا کہ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے، پیوریفیکیشن، پاک کرنا. زکوٰۃ جو ہے وہ ہماری روح کو پاک کرتا ہے، ہمیں شیطانی چیزوں سے بچاتا ہے، اور اس کے علاوہ اٹ سیو اس فرام دا ایولز آف مائزرنیس. مائزرنیس کا مطلب کنجوسی. جو انسان زکوٰۃ پے کرتا ہے پھر وہ کنجوسی جیسی چیزوں سے یا اس کے شر سے بچ جاتا ہے. اٹ میکس دیم ہمبل، یہ انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، اینڈ گاڈ فیئرنگ، اور انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگ جاتا ہے، اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے. تو زکوٰۃ ہماری روح کو پاک کرتا ہے، ہمیں کنجوسی جیسے شر سے بچاتا ہے، اور ہمارے اندر
عجزی پیدا کرتا ہے اور ہمارے اندر خوف خدا پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلا اس کا بینیفٹ ہے. سیکنڈ ہے زکوٰۃ لیڈس ٹو دا ہیلدی گروتھ آف دا اکانومی اینڈ دا کمیونٹی. اب زکوٰۃ جو ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ ہماری اکانومی کو فروغ دیتا ہے, ہماری ترقی دیتا ہے, ہماری معیشت کو ترقی دیتا ہے. ٹھیک ہے, جب امیر لوگ غریبوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ لوگ جو کہ غریب ہیں وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں اور کوئی نہ کوئی روزگار جو ہے وہ حاصل کر کے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. تو اس سے جو کیا ہوتا ہے کہ کمیونٹی جو ہے اس میں ایک ہیلدی اکنامک گروتھ جو ہے وہ جگہ لیتی ہے. اس کے بعد اٹ نیروز ڈاؤن دا اکنامک انیکوالٹیز ان دا کمیونٹی. ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے سوسائٹی میں, ہمارے ملک میں, ہماری کمیونٹی میں معاشی عدم استحکام کیوں ہے, کیونکہ ناانصافیاں, معاشی ناانصافیاں ہوتی ہیں کہ جو امیر ہوتے ہیں ان کو موقع ملتے ہیں تو وہ امیر سے امیر تر ہو جاتے ہیں, لیکن چونکہ غریبوں کو مواقع نہیں ملتے اس لیے وہ غریب سے غریب تر ہو جاتے ہیں. لیکن زکوٰۃ کیا کرتا ہے کہ وہ یہ جو اکنامک انیکوالٹیز ہوتی ہے, یہ جو معاشی ناانصافیاں ہوتی ہیں, ان کو ختم کرتا ہے. دا رچ may not grow richer and the poor poorer. تو غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر نہیں ہوتا اور امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر نہیں ہوتا. اٹ انکریزز دا اسپیڈی سرکولیشن آف ویلتھ. ٹھیک ہے, یہ دولت کو سرکولیٹ کرتی ہے, دولت کو سوسائٹی کے اندر موو کرتی ہے. ڈیو ٹو وچ ویلتھ فلو فرام رچ ٹو پور. اور جس کی وجہ سے جو دولت ہوتی ہے وہ غریبوں سے, امیروں سے چل کر غریبوں کی طرف آتی ہے. ٹھیک ہے, ہر امیر آدمی جو ہے وہ اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے اور وہ غریبوں کو دیتا ہے, تو اس سے جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, ان کے پاس ان کی مدد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور دولت جو ہے وہ سرکولیٹ کرتی ہے سوسائٹی میں, ایک جگہ جمع نہیں ہوتی رہتی. اٹ از اے سورس آف انکم ٹو مینی پور پیپل. یہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے سورس آف انکم ہے. اینڈ پرووائڈ سفیشینٹ فنڈ ٹو گورنمنٹ. اور گورنمنٹ جو ہے اس کو بھی بہت سے فنڈ پرووائڈ کرتی ہے اور گورنمنٹ ان پیسوں سے جو ہے وہ نادار غریبوں کی مدد کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے نمبر 6 ہے کہ اٹ از اے وائٹل انسٹرومنٹ فار ریموونگ انمپلائمنٹ. ٹھیک ہے, انمپلائمنٹ کو دور کرنے کا ایک انسٹرومنٹ ہے, ایک ذریعہ ہے. پور پیپل کین اسٹارٹ اے بزنس ود دیٹ منی. اگر ہمارے پاس زکوٰۃ کی جتنی رقم بنتی ہے ہم کسی ایک دو لوگوں کو, بجائے سے کہ ہم تھوڑے تھوڑے پیسے جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے اندر بانٹ دیں, اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی ایک بندے کو ساری کی ساری رقم دے دیں تاکہ وہ جو ہے کوئی اپنا روزگار شروع کر دے, کوئی اپنے لیے اور کچھ نہیں تو اپنے لیے کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر دے, کوئی پرچون کی دکان کھول لے, کوئی ریڑھی لگا لے, تو اس طرح وہ اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو جائیں گے. زکوٰۃ فنڈ ناٹ اونلی کور دا پور اینڈ ڈس ایبل. ٹھیک ہے, بٹ اٹ آلسو پرووائڈ سوشل سیکورٹی ٹو دا ان امپلائڈ لیول. اب زکوٰۃ جو ہے وہ صرف اور صرف غریبوں کو اور جو ڈس ایبل لوگ یا معذور لوگ ہوتے ہیں صرف ان کی ہی مدد نہیں کرتا, بلکہ وہ لوگ جو کہ جن کے پاس جاب نہیں ہے, بے روزگار ہیں, ان کی بھی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہاسپٹلس, اسکولس اینڈ ہینڈی کرافٹ سینٹرس کین بی کنسٹرکٹیڈ بائی میکنگ یوز آف زکوٰۃ فنڈ. زکوٰۃ کے پیسوں سے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہاسپٹلس کھول سکتے ہیں, اسکول کھول سکتے ہیں, ہینڈی کرافٹ کوئی ایسے جیسے کہ قالین کا بنانے کا کوئی سینٹر یا کشیدہ کاری کا سینٹر, اس قسم کے سینٹر بنا سکتے ہیں. دس پروموٹ سوشل ویلفیئر ان دا کنٹری. اور اس سے جو ہے کسی ملک میں سوشل ویلفیئر جو ہے, سماجی جو کہتے ہیں ویلفیئر کیا بولیں گے, بھلائی جو ہے اسے وہ بڑھتی ہے. اس کے بعد دا میجر کاز آف کرائم پرٹیکولرلی تھیفٹ از ڈیو ٹو دا پاورٹی آف پیپل. ٹھیک ہے, یہ جو کسی سوسائٹی کے اندر جرائم ہوتے ہیں, جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ جرائم بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ غربت ہوتی ہے. جب لوگوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے, ان کے پاس مواقع نہیں ہے, ان کے پاس روزگار نہیں, تو وہ کیا کریں گے, وہ چوری ڈاکے ڈالنے شروع کر دیں گے. دا پرابلم آف پاورٹی کین بی ایزیلی اوور کم بائی زکوٰۃ. اور یہ جو غربت کا جو مسئلہ ہے اس کو ہم زکوٰۃ سے حل کر سکتے ہیں. ان سچ اے وے کرائم ریٹ کین بی کنٹرول. تو زکوٰۃ کی وجہ سے کسی سوسائٹی کے اندر یا کسی ملک کے اندر جو جرائم کی شرح ہوتی ہے وہ بھی کم کی جا سکتی ہے.